سو آج فرائیڈے ہے اور ہمارے ساتھ یقیناً آپ ریڈی ہوں گے, بیٹھے ہوئے ہوں گے, پین پیپر آپ کے ہاتھ میں ہوں گے اور آپ انتظار کر رہے ہوں گے اگر خدا نہ خواستہ کچھ بھی کوئی بھی ایسا کوئی پرابلم ہے, بیماری ہے, صحت سے متعلق کوئی پرابلم ہے, حکیم مظہر رانا صاحب کا. اور ان سے متعلق ہم تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا تعلق دارالشفا سے ہے جو کہ ایک رجسٹرڈ پریکٹس ہے اور 41 سال سے قائم شدہ ہے. جی جناب, میں بھی تھوڑا سا تعارف ان کا کرواتی جاؤں. مولوی جناب مظہر رانا 23 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں اور ان کا دارالشفا کا ہیڈ آفس بریڈ فورڈ میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی 2 برانچز اور بھی ہیں, کینیڈا میں ٹورنٹو میں ہے اور لنڈن میں بھی ہے ان کی. اور دنیا بھر سے حاصل کردہ نایاب جڑی بوٹیوں کی شمولیت اور جدید مشینری کی مدد سے خالص ادویات یورپین سٹینڈرڈز کے عین مطابق تیار کی جاتی ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ دارالشفا کا قول ہمیشہ یاد رکھیے, تجدید کی روایت, معیار کی ضمانت. سو ہم خوش آمدید کہتے ہیں حکیم مظہر رانا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر. خیر, عظما کی تو آپ سے ملاقات ہو رہی ہے یا ہمارے ناظرین کی تو آپ سے ملاقات ہو رہی ہے جلد ہی, یعنی کہ آفٹر 2 ویکس. تو میری آپ سے تقریباً 6 ویک کے بعد ملاقات ہو رہی ہے, 5 ویک کے بعد. جی بالکل. لاسٹ پروگرام جو رانا مظہر صاحب کا ہوا تھا میرے ساتھ ہی ہوا تھا اور اس میں ہم لوگوں نے ہے فیور کے بارے میں بات کی تھی اور ان کی بڑی اچھی اس دن آفر بھی تھی. فری سیمپلز جو تھے وہ یہ جتنے بھی کال کرتے تھے لوگ ان کو یہ پہنچا رہے تھے جو بھی اس چیز سے سفر کر رہے تھے ہے فیور سے. اور بعد میں جو آپ لوگوں کا فیڈ بیک ملا اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کو اس دوائی سے بھرپور جو تھا افاقہ ہوا اور لوگوں نے بہت پسند کی اور اس کے بعد بھی بہت ابھی تک کالز آ رہی ہیں ہے فیور کی دوائی منگوانے کے لیے. حکیم صاحب سے معلوم کر لیتے ہیں کیسا رہا رسپانس؟ جی رسپانس خاصا اچھا رہا اور تقریباً 100 سے زیادہ سیمپلز جو ہیں پوری دنیا میں جو ہے لوگوں نے منگوائے ہیں. تو اس کا ایک ہمارا ایلوکیٹ بجٹ ہوتا ہے جو ہم اس پہ خرچ کرتے ہیں. جی تو وہ بجٹ جو ہے ختم ہو چکا ہے. تو کافی ماشاءاللہ اچھی رسپانس آئی. جی بلکہ میں نے خود بھی استعمال کی ہے. سوری آپ کی معذرت چاہتا ہوں, آپ کے فری سیمپل اور یہ کہ بہت فائدہ ہوا تھا مجھے. جی بہت ماشاءاللہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا اور فائدہ ہوا. جی آج کا جو ہمارا موضوع ہے, یہ جو پروگرام ہے سال میں ہم 2 بار کرتے ہیں, گرمیوں کی چھٹیاں جب بچوں کو ہو رہی ہوتی ہیں اور ایک کرسمس کی وجہ سے. تو جہاز کا سفر جو ہے یہ دن بدن سستا ہوتا جا رہا ہے. لاکھوں لوگ ہر سال جو ہے دنیا کے مختلف ممالک جو ہے سفر کرتے ہیں. تو جو سفر کی جو قیمتیں ہیں, ٹکٹس وغیرہ جو ہیں, ان کی پرائز کافی کم ہو گئی ہے. اور جہاں یہ سہولت, فاصلے کم ہو گئے ہیں, سہولت پیدا ہو گئی لوگوں کے لیے ٹریول کرنا, وہاں ان فاصلوں کی جو کمی ہے اس کی وجہ سے مختلف امراض جو ہیں وہ پھیل رہے ہیں. خاص کر دیکھا جا رہا ہے کہ ٹیوبرکلوسس, ٹی بی, ہیپیٹائٹس, ملیریا اور ٹائیفائڈ جو ہے یہ کافی کنڈیشن جو ہے پھیل رہی ہیں. تو آج کے جو ہمارا پروگرام ہے اس میں مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں, ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ بیرون ملک سفر کرتے ہیں, شاید ممالک جاتے ہیں, تو جانے سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے, وہاں پہنچ کے کیا کرنا چاہیے, اور یعنی کہ آپ اپنی جو چھٹیاں وہ انجوائے کر سکیں, صحت جو ہے وہ متاثر نہ ہو. تو اگر اس کے علاوہ آپ اور کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں, یا اگر آپ چاہتے ہیں ہم کسی مخصوص بیماری کے بارے میں بات کریں تو آپ جو ہے فون کر کے بتا سکتے ہیں. اور حکیم صاحب ٹکٹ بک کرنے سے پہلے ہمیں کرنا کیا چاہیے, احتیاطی تدابیر یا کیا بتانا چاہیے؟ جی اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں تو اس میں کافی پلاننگ انوالو ہوتی ہے. تو بیفور, اس سے پہلے کہ آپ ٹکٹ بک کروائیں کچھ بھی کریں, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مزمن مرض ہے, دل کی کوئی پرابلم ہے, ڈائبٹیز ہے, ٹھیک ہے, تو سفر کے بارے میں کچھ کیسز میں ہوتا ہے کہ سفر کرنا مریض کے لیے جو نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے جو ہے اپنے جی پی سے مشورہ کریں. اس کے علاوہ آپ کو ویکسینیشنز چاہیے ہوں گی, ان کا بندوبست ہو جائے گا. اگر آپ کو ادویات ساتھ لے کے جانی پڑتی ہیں تو ان کا جو ہے بندوبست ہو جائے گا. اگر آپ 2-4 ہفتے سے زیادہ عرصے کے لیے جو ہے بیرون ملک جا رہے ہیں تو ڈینٹسٹ اور آپٹیشن سے جو ہے اپوائنٹمنٹ لے لیں, چیک اپ کروا لیں, وہ بھی بہت فائدہ مند ہے. اگر آپ پریگننٹ ہیں, حاملہ ہیں, سفر کرنا چاہتی ہیں, اگین اپنے جی پی, اپنے مڈ وائف جو ہے ان سے مشورہ کر لیں. ان کے یعنی کہ کیا کہتے ہیں, انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ سفر ابراڈ جا رہے ہیں, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اسی طرح بزرگ جو ناظرین ہیں, اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو جہاں پہ آپ جا رہے ہیں, فرض کریں کہ جو آج کل کا موسم چل رہا ہے, تو جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کی جو آب و ہوا ہے, وہاں کی جو کلائمیٹ ہے, جو موسم ہے, اس سے ہمیشہ جو ہے مد نظر رکھیں. چونکہ بزرگوں پہ خاص کر ہوتا ہے کہ جو چینج آف ٹیمپریچر ہوتا ہے یہ کافی تکلیف ہو سکتی ہے. جانے سے پہلے کم از کم 2 ہفتے پہلے ویکسینیشنز بہت ضروری ہیں, ویکسینیشن کروا لیں. اب پاکستان میں, انڈیا میں بارشوں کا موسم شروع ہو رہا ہے, ملیریا جو ہے وہ پھیلے گا. تو ملیریا کی جو ٹیبلٹس ہیں, ٹیبلٹس ملتی ہیں کیمسٹ سے, کم از کم 2 ہفتے پہلے جو ہے
وہ آپ کھانا شروع کر دیں, چونکہ وہ بلڈ اپ کرنی پڑتی ہیں باڈی میں. اگر آپ چاہیں تو آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کو پرسکرائب بھی کر سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک لسٹ بنانی پڑے گی, خاص کر اگر آپ بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو ایک لسٹ آپ کو بنانی پڑے گی جو چیزیں آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے. تو یہ پروگرام جو ہے اس میں یہ تمام معلومات جو ہے آپ کو دی جا رہی ہیں. تو ویکسینیشنز بہت ضروری ہیں, خاص کر اگر بچے ساتھ لے کے جا رہے ہیں, اور ان کی جو ادویات ہیں جو ساتھ لے کے جانی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا. تو اس سے پہلے کہ آپ بکنگ کریں یہ جو بیسکس ہیں یہ آپ کو کرنے پڑیں گے. ویسے وقت کی مناسبت سے آپ نے بہت اچھا ٹاپک چوز کیا, کیونکہ آج کل ویسے بھی یہاں پر چھٹیاں ہیں اور کچھ جگہوں پر تو ہو بھی گئی ہیں, کچھ جگہوں پر ہونے والی ہیں. تو آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جب ہم لوگ خاص طور پہ انڈیا اور پاکستان کا سفر کرتے ہیں, بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں, تو کون کون سی ایسی ادویات ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے لحاظ سے, وہاں کے موسم کے لحاظ سے, جیسا کہ انڈیا اور پاکستان میں آج کل خاص طور پر کافی گرمی ہے, تو کس قسم کی ادویات ساتھ رکھنی چاہیے خاص طور پر بچوں کے لیے؟ آئی تھنک سفر سے پہلے آئی تھنک جو چیز ضروری ہوتی ہے, ادویات تو آپ ساتھ لے کے جاتے ہیں, لیکن جو ویکسینیشنز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ہمارا مشورہ ہوگا جو ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ ٹائیفائڈ کی ویکسینیشن, ہیپیٹائٹس اے اور ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن, میننجوکوکل میننجائٹس گردن توڑ بخار جو ہے اس کی ویکسینیشن بہت ضروری ہے, یہ آپ ضرور کروائیں. اب دیکھا یہ گیا ہے کہ ہر 1000 لوگوں میں سے 3 لوگوں کو پاکستان انڈیا جا کے ٹیوبرکلوسس ہو جاتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگ بغیر سوچے سمجھے جگہ جگہ تھوکتے ہیں, یا پان اگر کھاتے ہیں تو تھوک دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر 1000 لوگوں میں سے 3 لوگوں کو جو ہے ٹیوبرکلوسس کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ کہ ٹی بی کا جاب جو ہے وہ ضرور لگوا لیں, یہ بہت بہت ضروری ہے. تو جہاں تک ساتھ اگر آپ بچوں کو لے کے جا رہے ہیں, میرا مشورہ ہوگا کہ سب سے پہلی چیز فرسٹ ایڈ کٹ. مجھے آپ کی ایک بات بہت اچھی لگی ہے جو آپ نے ابھی ٹیوبرکلوسس کی, ٹی بی کی ویکسینیشن کی بات کی ہے, کیونکہ جب بھی پاکستان یا انڈیا لوگ جاتے ہیں تو اللہ نہ کرے کہ آپ کی فیملی میں ایسی کوئی بات ہو, لیکن وہاں ایک چیز, یہ چیز بہت کامن ہے کہ جتنے بھی ملازم وہاں ہوتے ہیں وہ گھروں سے آتے ہیں, اور بہت سے لوگوں کے گھروں میں یہ چیز ہوتی ہے. اس لیے ٹیوبرکلوسس جو ہے, ٹی بی کی ویکسینیشن سب سے مسٹ ہے کہ آپ جانے سے پہلے لگوائیں. جی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو آپ کو فرسٹ ایڈ کٹ جو ہے نہ صرف ساتھ لے کے جانی بلکہ اس کا استعمال جو ہے وہ آنا چاہیے. واٹر پیوریفیکیشن ٹیبلٹس, اگین یہ تمام چیزیں جو ہیں کیمسٹ وغیرہ سے آپ کو مل جائیں گی, یہاں پہ فارمیسی سے مل جائیں گی. واٹر پیوریفیکیشن ٹیبلٹس جو ہیں وہ آپ ضرور ساتھ لے کے جائیں. پانی کو بوائل کریں, یہ بہت ضروری ہے. آج کل یہ ملتے ہیں بریٹر واٹر فلٹرز ملتے ہیں, جگ ملتا ہے جس میں فلٹر ہوتا ہے, اگین وہ آپ استعمال کریں. چونکہ جو بوٹل واٹر ہے پاکستان انڈیا میں اس کی جو کوالٹی ہے وہ ڈیبیٹیبل ہے, 19-20 والی بات ہو گئی ہے. تو یہ کہ اگر آپ تھوڑی سی ایفرٹ خود کریں تو وہ بہتر ہوگا. اب جو نیکسٹ چیز جو کہ بہت ضروری ہے, اکثر ہمیں کالز آتی ہیں ہیپیٹائٹس سی کے بارے میں کہ لوگوں کو ہیپیٹائٹس سی ہے. ہیپیٹائٹس سی کیوں ہو رہا ہے اس پہ بھی ہم نے کئی بار لوگوں کو بتایا ہے کہ جو انجیکشنز ہیں جب استعمال ہو جاتے ہیں, جو پھینک دیے جاتے ہیں, تو جو نشئی وغیرہ ہیں وہ کلیکٹ کر لیتے ہیں, انہیں دوبارہ ری یوز کیا جاتا ہے, تو وہ پراپرلی اسٹیرلائز نہیں کیے جاتے, اس سے وہ جو وائرس ہے وہ پھیل رہا ہے. تو یہ کہ اگر آپ انڈیا پاکستان جا رہے ہیں, آپ اپنے مقامی فارمیسی کے پاس جائیں, وہاں سے آپ جو اسٹیرائل نیڈلز ہیں, سرنجز ہیں, شارپس کہتے ہیں, اس کا 10-12 کا پیکٹ جو وہ ساتھ لے جائیں. خدا نہ خواستہ اگر آپ وہاں جا کے بیمار ہوتے ہیں تو وہ آپ ساتھ لے کے جائیں, اور اسٹیرائل جو ہے انجیکشن جو شارپس ہیں وہ استعمال ہو سکیں. بچوں کو اگر آپ لے کے جا رہے ہیں, کیلپول بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ عام پین کلرز اور ڈائرولائٹ, پاکستان میں سے نمکول کہتے ہیں, یہاں پہ ڈائرولائٹ کہتے ہیں. اکثر ڈی ہائیڈریشن کی پرابلم ہو جاتی ہے, لوگوں کو پیچش ہوتی ہے, تو جب ڈی ہائیڈریشن کو روکنے کے لیے جو ہے آپ کو جو ہے یہ فلوئڈ چاہیے ہوتے ہیں, جو کیمیکلز باڈی میں چاہیے ہوتی ہیں, تو ڈائرولائٹ جو ہے یہ ضرور ساتھ لے کے جائیں. ڈی ہائیڈریشن جو ہے نہیں ہونی چاہیے. اور موسٹ امپورٹنٹلی اگر آپ کوئی روزمرہ علاج کروا رہے ہیں, اس کی جو میڈیسنز ہیں وہ آپ ضرور ساتھ لے کے جائیں. اکثر لوگ بھول جاتے ہیں وہاں پہ جو میڈیسنز ہیں انڈیا پاکستان میں, اگر ہم ایلوپیتھک میڈیسنز کی بات کرتے ہیں تو ڈفرینسز ہیں. تو ضروری چونکہ ایک دوائی ایک مریض کو موافق آنا جو ہے اس میں کافی محنت کرنی پڑتی ہے. تو اگر آپ کوئی علاج کروا رہے ہیں, آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ کنٹرولڈ ہے, تو جو میڈیسن آپ یوز کر رہے ہیں یہاں پہ, تو ضروری نہیں کہ جو میڈیسن آپ کو وہاں پہ ملے گی وہ سیم ہو. تو یہ کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو میڈیسن آپ یوز کر رہے ہیں وہ آپ ساتھ لے کے جائیں. اپنے جی پی سے جو ہے وہ آپ مشورہ کر لیں جانے سے پہلے, اور ضرور ساتھ لے کے جائیں.